سلام عرض کرتے ہوئے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ویسے یہ گھڑا بریلویوں نے ہے، پڑھتے اس وقت بھی پتھر، اس لیے اگر آپ پتھروں سے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ذکر رسول ہو اور صلو علیہ وسلم امر ہے، حکم ہے کہ تم پڑھو، اور جب مومن کو کہا جائے کہ مومنوں پڑھو، مومن چپ رہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور میں اسی پر ایک دوسری روایت بھی جو اس سے مختلف طریقے کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سلام کی آواز سنی ہے لیکن سلام پڑھنے والا کوئی بندہ مجھے نظر بولو نظر نہیں آیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی وہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر پڑا ہے نا وہ تیرے نبی کی ذات میں سلام پڑھتا ہے۔ اب مجھے بتائیے پتھر ہو تو وہ بھی رسول کریم کی ذات پر سلام پڑھتا ہے، جس کے سینے کے اندر ایمان سے جگمگاتا ہوا دل موجود ہو اور اس کو دعویٰ بھی ہو کہ اس دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ سلام پڑھنے والا نظر نہیں آتا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا علی وہ پہاڑ پہ پڑا پتھر تیرے نبی کی ذات پر سلام پڑھتا ہے۔ نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں رسول کی ذات پر پتھر بھی سلام پڑھے، رسول اللہ تو اسے بھی پہچان لیتے ہیں، محفل میلاد کے اندر بیٹھ کر ایمان والا سلام پڑھے گا، مصطفیٰ کیسے بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الاولین۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم خلاق لم یزل رب کائنات کی بے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید معین الحق شاہ صاحب آستان عالیہ لکھیوال شریف اور دیگر جتنے بھی حضور کے یہاں غلام موجود ہیں، میں تمہیدی طور پر ایک بات عرض کرنے کے بعد جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا تھا اس پر بات کروں گا۔ سیدنا جلال الدین رومی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور اس واقعہ کو یہاں ذکر کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم مرشد کریم کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ یا تو میری گل دی سمجھ نہیں آتی یا پھر تھوڑا ہضمہ بڑا ٹیٹ ہے، ہر گل پچا جاندی۔ سیدنا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والا شخص بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے جنگل کی طرف جاتا ہے۔ چراتے چراتے وہ تھوڑا سا آگے نکل گیا، ان میں سے ایک بکری ایسی تھی جو بڑی لاڈلی تھی، انوکھی طبیعت تھی اس کی۔ وہ کیا کرتی ہے اپنے ریوڑ کو چھوڑتی ہے، کبھی دائیں نکل جاتی ہے کبھی بائیں نکل جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس عالم کے اندر اس بکری نے جب اپنے ریوڑ کو چھوڑا، چلتے چلتے وہ اپنے ریوڑ کو گم کر بیٹھتی ہے اور راستہ بھول جاتی ہے، جنگل کے اندر آگے چلی گئی۔ جب بہت دور نکلی تو سامنے سے بھیڑیے نے دیکھا اکیلی بکری کو، وہ اس بکری کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب بھیڑیا اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ بکری آگے آگے بھاگتی جا رہی ہے۔ سیدنا جلال الدین رومی لکھتے ہیں اس بکری نے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگائی، اچانک ایک کیچڑ تھا جس کے اندر وہ پھنس جاتا۔ اب جب کیچڑ کے اندر پھنس گئی، بھیڑیے نے دیکھا پہلے بھاگ رہی تھی اب رک گئی ہے تو کام بالکل آسان ہو چکا ہے۔ وہ بھی وہیں سے چھلانگ لگاتا ہے، بکری کو پکڑنے کی کوشش کے اندر تھوڑے ہی دور فاصلے پہ جب وہ گرتا ہے تو وہ بھی کیچڑ میں پھنس جاتا ہے۔ اب جب بکری نے دیکھا جو میری جان کا دشمن تھا، میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے، میری طرح وہ بھی کیچڑ میں پھنس گیا ہے، تو بکری نے پیچھے دیکھ کر مسکرانا شروع کیا۔ بھیڑیا بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا اور پوچھنے لگا اس میں ہنسنے والی بات تو کوئی نہیں، اگر میں مصیبت کے اندر ہوں تو بھی تو اسی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے، اگر میں یہاں سے نہیں نکل سکتا
تو تو کیسے نکل سکتی ہے، نجات تیرے لیے کیسے ممکن ہے؟ اس بکری نے جو جواب دیا تھا، سیدنا جلال الدین رومی نے لکھا، آپ کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا بھی تعلق کسی کے ساتھ ہے۔ وہ بکری کہنے لگی میری مسکرانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تو بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، میں بھی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں، بلکہ مسکراتی اس لیے ہوں میرا کوئی وارث ہے، میرا کوئی سائیں ہے، میرا کوئی وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے۔ جب وہ بکریوں کو لے کر اپنے باڑے میں پہنچے گا، گنتی کرے گا، گنتی کرتے کرتے مجھے مفقود پائے گا، نشانے قدم کے اوپر چلتے چلتے جہاں تک پہنچے گا مجھے اس مصیبت سے میرا وارث بچا کر لے جائے گا۔ مسکراتی اس لیے ہوں، تو بھی تو بتا تیرے پیچھے کون ہے جو تجھے بچائے گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ نصرہ۔ علماء اہل سنت تاجدار لکھیوال شریف پیر سید معین الحق شاہ صاحب حمدانی اپنی اپنی نسبت کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کے نظر اپنے مرشد کے چہرے پہ رکھ کے میں وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جو جلال الدین رومی نے لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک عیالی ہو کر، چروایا ہو کر، بکریاں چرانے والا ہو کر اپنی بکری کو مصیبت میں نہیں چھوڑتا، وہ جو ساری کائنات کا آخر الزمان رسول ہو، قیامت کے دن اس کا امتی اگر مصیبت میں پھنس جائے گا کیسے ممکن ہے وہ مصیبت میں چھوڑ کر خود جنت میں چلا جائے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ نصرہ۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع یہ ہے، اللہ کے سب سے آخری نبی بھی ہمارے حضور ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی، بولیے بولیے، سب سے پہلے نبی بھی، بولیں گے تم آگے چلوں گا، سب سے پہلے نبی بھی۔ خاتم النبیین پہ بڑی تقریریں ہوتی ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن سب سے پہلے ہونے والا عقیدہ کہ سب سے پہلے ہمارے نبی اللہ کے نبی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو اشتباہ ہوا، بڑے بڑے مناظر اسلام یہاں کر متزلزل ہو گئے، کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آتی، جو سب سے پہلے ہو وہ سب سے آخر کیسے ہو سکتا ہے، اور جو سب سے آخر ہو وہ سب سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ بات ایک ہی ہے، جو پہلے آ گیا وہ آ گیا ہے، جو بعد میں آیا وہ پہلے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو کمال عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، ہر نبی کو بلندی عطا فرمائی، ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ ہوتا وہ ہے جو کسی کی عقل میں، بولو بولو، کسی کی عقل میں نہ آنے والا کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ ایک نبی کو معجزہ دے، حضرت موسیٰ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالے، نکالے تو سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آگ میں جاتے ہیں، زندہ نکل کر آ جاتے ہیں، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے معجزے ہیں۔ میں نے کہا معجزہ ہوتا وہ ہے جو عقل میں آتا نہیں۔ میرا نبی معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ معجزہ بن کر آیا ہے، اس لیے اس کا سب سے پہلے ہونا اگر عقل میں نہیں آتا تو تمہاری عقل کا قصور ہے، کیونکہ وہ رب کا معجزہ بن کے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ لکھیوال شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے فرمایا نبیوں جب میں تمہیں نبوت و رسالت دوں، تمہاری نبوت و رسالت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، اس وقت ہمارے پاس اگر ایک رسول آ جائے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے اوپر ایمان بھی کرنا ہے۔ کیا تم اس بات کے اقرار کرتے ہو؟ تو اللہ کے انبیاء نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب حضور کے اولین نبی ہونے پر بہت ساری احادیث شاہد ہیں،
مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رسول کریم علیہ السلام نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مجھے آپ کی خاموشی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیوں خاموش بیٹھے؟ مجھے میرے ساتھی گلزمان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اردو سپیکر ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جس قوم کو ترکی کے اندر ارطغرل الغازی جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور پھر وہ ترکی کے ڈائیلاگ بھی یاد کر کے بولتے ہیں، انگلش کی فلمیں اور اردو کے ڈرامے سمجھ آ جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کی حدیث انہیں اردو میں کیوں نہیں سمجھ آتی۔ اب حضرت سیدہ فرماتے ہیں کہ حضور نے آتے کیا کیا؟ بولو بولو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ آپ پوچھیں علماء سے، پیر صاحب سے پوچھیں، آپ خود بھی جانتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے چند شرائط۔ جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور سجدے کا وقت ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور جس ذات کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کا معبود ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے رسول نے آتے ہی سجدہ کیا۔ حضرت سیدہ کے علاوہ کئی راویوں نے اس کو نقل کیا ہے، رسول کریم نے آتے ہی سجدہ کیا۔ پتہ نہیں کس عقیدے کے لوگ ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، میرے رسول نے آتے ہی سجدہ کیا، گویا کہ اعلان کر رہے تھے رب نے مجھے پیدا بعد میں کیا ہے لیکن علم پہلے دیا ہے، میں آتے ہی سجدہ کر کے بتا رہا ہوں جس جگہ پر آیا ہوں وہ جگہ بھی پاک ہے، میرا بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، اور جس ذات کو سجدہ کر رہا ہوں وہ ذات بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے رسول نے آتے ہی سجدہ کیا، اور جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ اللہم رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے۔ اگر میں استاد نہیں ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں یہ میرا شاگرد ہے، اٹھ کے تھپڑ مارے گا تو میرا استاد نہیں، مجھے کوئی شاگرد کہتا ہے۔ کوئی کسی کا شیخ نہیں ہے تو وہ اس کو مرید نہیں کہہ سکتا۔ میرے رسول نے آتے ہی اعلان کیا امتی امتی امتی، گویا کہ بتا رہے تھے امتی ہوتا ہی اس کا ہے جس کو رب نبی بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضور نے یہ اعلان کیا کہ رب نے پیدا بعد میں کیا ہے اور نبوت پہلے عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی آپ کی نبوت پر یقین رکھا، ایمان لے کر آیا، اس نے کوئی نہ کوئی نشانی مانگی، معجزہ مانگا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی اور اس کے بعد آپ کا کلمہ پڑھا، لیکن واحد میں ایسا ہوں کہ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں بغیر دلیل کہ آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ اب کرم فرمائیے، مجھے بھی تو اس سے بے فیض نہ رکھیے نا، نبی تو مان چکا ہوں لیکن ایک علامت، ایک معجزہ میرے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا صدیق تیرے لیے میں کوئی چاند کو ٹکڑے تو نہیں کرتا، میں درخت کو بھی نہیں بلاتا، ڈوبے ہوئے سورج کو بھی واپس نہیں بلاتا، تجھے اتنا بتاتا ہوں ایک وقت تھا تو سفر میں تھا اور سفر کے اندر تو نے خواب میں دیکھا تھا آسمان کا چاند تیری گود کے اندر اتر آیا۔ تو نے کسی سے پوچھا تھا کہ یہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو بتانے والے نے تجھے بتایا تھا اس کائنات کے اندر اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہو چکا ہے، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب وہ نبی تیری گود کے اندر سر رکھ کے آرام فرمائے۔ اب اس کی خبر تجھے تھی یا اس کو تھی جس نے تعبیر بتائی تھی، اب اس کی خبر میں دے رہا ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا اشہد انک نبی اللہ و رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اب قابل توجہ بات کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے معجزہ دیکھنے سے پہلے نبی مانا تھا یا بعد میں؟ بولو، پہلے مانا یا بعد میں؟ پہلے مان چکے ہیں، لیکن جب معجزہ دیکھا تو کیا کہا؟ اشہد انک نبی اللہ و رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔
وہ یہ حضور کی گواہی نہیں دے رہے تھے بلکہ سنیوں کو عقیدہ دے رہے تھے۔ جب بھی تمہارے سامنے مصطفیٰ کی عظمت کا ظہور ہو، حضور کی عظمت کے ترانے پڑے جائیں، پھر خاموش نہیں رہنا۔ صدیق کی سنت یہ ہے کہ نعرہ رسالت بلند کرنا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ کیوں نہیں مانگا؟ علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ ہر نبی نے، ہر امتی نے، ہر صحابی نے معجزے کی ڈیمانڈ کی، نشانی دکھاؤ، نبی مانتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بچپن سے یار ہے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ گزرا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا بغیر کسی دلیل کے حضور کو نبی مان لینا یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ صدیق کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اعلان اب کیا ہے میں بچپن سے مان چکا ہوں آپ اللہ کے نبی، میں تو بچپن سے مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں آپ کے چچا محترم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا آپ کو معلوم ہی نہیں، بڑے حیران ہوں گے میری بات سن کر، اور وہ بات دیکھ کر میں آپ کو بچپن ہی میں نبی مان چکا ہوں۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا چچا بتاؤ وہ کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ عرض کرنے لگے حضور آپ بہت چھوٹے تھے، پنگھوڑے میں تھے، انگلی اٹھی ہوئی تھی اور پنگھوڑا حرکت کر رہا تھا، اس حرکت کی وجہ سے انگلی بھی حرکت میں تھی، آسمان کا چاند اس انگلی کے اشارے کے اوپر رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ بات صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا چچا کتنی عجیب بات کرتے ہو، تم اتنی سی بات پر حیرت زدہ ہو، میں تمہیں اس سے اگلی بات بتاتا ہوں، یحدثنی وأحدثہ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا میں اس سے اگلی بات بتاتا ہوں، میری حیرت کی انتہا نہیں تھی، اس سے بھی اگلی بات ہو سکتی ہے۔ فرمایا ہاں چچا اس سے اگلی بات یہ ہے گھوڑے میں چاند صرف ناچتا نہیں تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ میری باتوں کا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ جس کے سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے، میرا یہ جملہ اس کے لیے، جو نبی اتنی چھوٹی عمر میں پنگھوڑے میں بیٹھ کر چاند سے باتیں کر کے اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے، اس کا امتی یہاں بیٹھ کے صلاۃ و سلام علیہ یا پڑھے گا، جواب ملے گا کہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے بعد میں امام جلال الدین سیوطی نے جس کو روایت کیا امام سبکی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے سب سے پہلے نبی ہمارے نبی کو بنا دیا تھا تو سب سے پہلے بھیجا کیوں؟ سوال ہے نا، جو بندہ سب سے پہلے تخلیق ہے، حضور کی تخلیق سب سے پہلے، حضور کی نبوت سب سے پہلے، حضور کو رسالت سب سے پہلے، تو پھر سب سے پہلے حضور کو بھیج دیا جاتا ہے۔ آج کی یہ محفل پاک یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اہل خانہ نے جب اس کا سوچا ہوگا تو سب سے پہلے جس شخصیت کا ذہن کے اندر خیال ہوا وہ قبلہ پیر صاحب، ایسے ہے کہ ایسے ہی ہے، سب سے پہلے ان سے وقت لیا گیا، انہوں نے تاریخ بتائی، اس کے بعد باقی سارے انتظامات، ساؤنڈ والے سے ٹائم لیا، مجھے بلایا، ناظرینوں کو بلایا، سب سے پہلے کس سے ٹائم لیا گیا تھا؟ قبلہ پیر صاحب سے۔ اور پھر دستور کیا ہے؟ جب سارے آ جائیں اس کے بعد پروٹوکول یہ ہے کہ جس کے لیے بزم سجائی جائے اس کو سب سے آخر اللہ نے یہ بزم سجائی میرے نبی کے لیے، سب سے پہلے نبی کو نبوت عطا فرمائی، سب سے پہلے میرے رسول کو رسالت عطا فرمائی، سب سے پہلے میرے نبی کو تخلیق فرمایا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو بھیجا، فرمایا تم بزم سجا کے رکھو، جو سجرے بزم ہوگا، جو سب سے بڑا عظیم جس کا جان نشین نہیں ہو سکتا وہ سب سے آخر میں آئے گا، پتہ چل جائے گا یہی تو وہ ہے جس کے لیے بزم کا اہتمام۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں لِيَعْلَمُوا
अन्नहु मुक़द्दमुन अलैहिम व नबिय्युहुम व रसूलुहुम। रब ने सबसे आखिर में इसलिए भेजा था ताकि पता चल जाए सबसे पहले भी वही है, इमामुल अंबिया भी वो है, इमामुल मुरसलीन भी वही है। माना हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली, आपके वालिद मोहतरम इमाम नकी अली खान रहमहुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते कि मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती थी कि जो सबसे पहले हो वो सबसे आखिर में कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने एक जगह पे पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने नबी को इस कायनात में भेजा तो अपनी तमाम सिफात का मज़हर अतम बनाकर भेजा है, तमाम सिफात का। अब फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने कुरान को पढ़ा तो अल्लाह की सिफात नजर आई, हुवल अव्वलु वल आखिर। जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे पता चला जब रब ने अपनी सिफत अव्वलियत का रब ने महबूब को मज़हर बनाया तो वो अव्वलुन नबिय्यीन बन गए, और जब सिफत आखिरियत का मज़हर अतम बनाया तो वो आखिरुन नबिय्यीन बन गए। और यही सवाल सहाबा ने भी उठाया था, और इसीलिए उठाया था। लोग तो कहते हैं कि हुजूर के इल्म गैब नहीं था, अल्लाह ने हुजूर के सहाबा को भी इल्म गैब अता फरमाया था, और वो जानते थे कि 1400 साल बाद कुछ मुनाज़रे इस्लाम ऐसे होंगे जो कहेंगे जो पहले वाला हो सकता है वो आखिर वाला नहीं हो सकता, जो आखिर वाला होता है वो पहले वाला नहीं हो सकता। तो हुजूर के सहाबा ने ये सवाल उस वक्त ही पूछ लिया था, अर्ज़ किया मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया है? नबी बोलिए बोलिए नबी। अच्छा, आप इस महफिल के अंदर मौजूद थे तो किबला पीर साहब तशरीफ लेकर आए, ऐसे ही आपके आने के बाद आपकी आंखों के सामने पीर साहब तशरीफ लेकर आए। महफिल में से एक बंदा खड़ा होता है, कहता है पीर साहब आप कब आए? कहेंगे बैठ जा बेवकूफ, तेरे सामने ही तो आए अभी अभी। ये भी कोई सवाल करने वाली और पूछने वाली बात है? क्यों पूछ रहा है? अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में फारान की चोटियों पर हर सहाबी के सामने किया था, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सहाबा के दिमाग के अंदर यह बात थी कि ऐलान 40 साल के बाद है, नबूवत 40 साल के बाद नहीं है। पहले वाली जिंदगी किसी आम इंसान की जिंदगी नहीं है, बल्कि पहले वाली जिंदगी भी किसी अल्लाह के नबी की। डांटा नहीं, झिड़का नहीं। क्या पूछते हो कब नबी था? अभी तक अल्लाह ने आदम को तख्लीक भी नहीं किया। आदम को अल्लाह ने नबूवत भी अता नहीं फरमाई थी। आदम को जन्नत में नाज़िल भी नहीं फरमाया था। मलाइका से सजदा भी नहीं करवाया था। आदम का वजूद ही नहीं था। रब ने मुझे उससे पहले नबूवत अता फरमाई। हुजूर से पूछा गया था कि नबी कब बने? हुजूर ने कोई वक़्त बयान नहीं किया, बल्कि फरमाया उस वक़्त बन चुका था। ये नहीं फरमाया कि उस वक़्त मिली। कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक़्त नबी था। कब था? हुजूर ने फरमाया तुम्हारी सोच की परवाज़ ज्यादा से ज्यादा इंसान अव्वल हजरत आदम तक वहां तक जा सकती है। तुम्हें वहां तक की खबर देता हूँ, वहां से पहले भी रब ने मुझे नबूवत अता फरमाई। और किसी मुजद्दिद ने तो यूं भी कहा था, ना आज दिए ना कल दिए, ना आज दिए। मिलके पढ़ लीजिए, हम तो पंजाबी है यार। ना आज दिए ना कल दिए, ना आज दिए ना कल दिए, ना आज दिए ना कल दिए, ए मेहंदी रोज़े सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, ना आज की बात है ना कल की बात है, ये तो बात रोज़े अज़ल की है। अब मुजद्दिद का जो कलाम होता है ना, वो बलागत से खाली नहीं होता। सादा से अल्फाज आज दी है न कल दी है, लेकिन बलागत कितनी है? फरमाया न आज की है न कल की है। क्यों? आज और कल बनते कैसे? आज और कल बनते हैं दिन और रात से। दिन होता है तो आज होता है, रात गुजर जाती है फिर दिन आता है तो कल बन जाता है। और दिन और रात कैसे बनते हैं? चांद और सूरज से। चांद और सूरज नमूदार होते हैं तो आज और दिन और रात बन जाता है। फरमाया न आज दिए न कल दिए। मतलब क्या है कि अभी तक रब ने पूरी कायनात को वजूद नहीं दिया था, मुझे नबूवत पहले अता।
اور اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ کن فیکون جدو فرمایا اسیدو بھی کول ہاسے کالو بلا سا کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے تناسے نفس پلید پلید کی تو سے کوئی اصل پلید تناسے۔ اور مجدد گولڑا نے کیا خوب فرمایا تھا کن فیکون تکل دیگر، یہ جو اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنا نبی بھیجوں گا، اس کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرنا ہے، ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ فرمایا وہ نبوت نہیں مل رہی تھی، یہ تو کل کی بات ہے، اساں اگاں دی پریت لگائی اجے تسانو آں پہ دس دے بوٹے بیلے کہیں مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہان۔ حضور اللہ کے سب سے پہلے نبی بھی حضور ہے اور سب سے آخری نبی بھی۔ مجھے جو موضوع سونپا گیا تھا وہ ذوالجہتین ہے، دو طرح کا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ میں نے حضور کی عظمت کو بیان کرنا ہے جس پر قیامت تک لب کشائی کی جائے تو احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستانی معاشرے کے اندر جو ایک درندگی کا عالم ہے، پچھلے دنوں کے اندر میاں والی کے اندر ایک باپ نے نومولود بیٹی کو قتل کر دیا۔ تو یہ وہ دور ہے جو ہمیں دور جاہلیت کی یاد دلاتا ہے، اور ایسا ممکن کیوں ہے؟ پاکستان کے ایک بہت بڑے لکھاری ہیں جن کا نام اقبال لکھویرا ہے، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے پاکستان کا نام کھلا خط۔ وہ کالم میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے مسلمان ہونے کے اعتبار سے بحیثیت مسلم کھڑے کہاں۔ اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ میرا ایک بھانجا تھا ملتان کا رہنے والا، وہ آسٹریلیا کے اندر سڈنی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا اور اس کا روم پارٹنر بھی تھا جس کا نام جارج فرنینڈس ہے، اور وہ مذہباً عیسائی تھا۔ اس کا بھانجا کہتا ہے کہ میں جب بھی نماز کے لیے آتا یا کوئی ذکر اذکار کرتا تو وہ میری نماز کے اندر عبادت کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا اور مجھے ڈسٹرب کرتا۔ میں بڑا اس سے تنگ تھا، لیکن کیا کرتا دیار غیر میں تھا، 3-4 مرتبہ شکایت بھی کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو میں بالآخر خاموش ہو گیا اور ارادہ یہ کیا کہ جب یہ باہر کہیں پھرنے ٹرنے کے لیے جائے گا، سیر کرنے کے لیے، تو پھر میں اپنی عبادت کروں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ وقت گزرتا رہا، بالآخر وہ بھی وقت آیا کہ جب ہم نے بورڈ آف اسٹڈی کے سامنے جانا تھا اور اپنا ہم خاکہ تحقیق لے کر گئے، عنوان لے کر گئے کہ ہم اس عنوان پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو میرے ساتھ والی سیٹ پر وہی بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ کے اندر جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اقبال صاحب کا بھانجا کہتا ہے کہ جب میں نے اس کا موضوع دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ بدبخت مجھے تو تنگ کرتا ہی تھا، اب تحقیق کے اندر یہ ایسی چیزیں اور ویک پوائنٹ سامنے لے کر آئے گا، ایسے کمزور پہلو لے کر آئے گا جہاں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو میں اس کو قائل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ جو موضوع تھا وہ اپروو ہوا، تو سروے کے لیے اس کو کسی مسلم ممالک کے اندر جانا تھا، وزٹ کرنا تھا۔ اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں لیکن چلو تو میرا کلاس فیلو بھی ہے، تو پاکستان میں میں وزٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر میں سروے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ان کے اندر کون سے وہ کمزور پہلو ہیں جہاں سے ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی حماقت تھی، ایک تو وہ ہمارے خلاف ہی کام کر رہا تھا اور پھر مجھ سے ہی مدد مانگ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں اس کی مدد نہ بھی کروں تو بہت سارے اور لوگ ہیں، یہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے گا، تو میں اس کو لے جاتا ہوں وہاں جا کر موٹیویٹ کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو پھر یہ ہو سکتا ہے راست پر بھی آ جائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں کے پاس ادھر لاہور میں اس کو بھیج دیا۔ جب وہ لاہور میں آیا تو پہلا جو وقت تھا وہ مغرب کا وقت تھا اور اس نے مسجد کا وزٹ کرنا تھا۔ تو اقبال صاحب کہتے ہیں لاہور کے اندر جب اللہ اکبر کی ہر طرف سے صدا آئی نا تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا چلو چلو جلدی چلتے ہیں، جس زور و شور سے اذانیں ہو رہی ہیں، ہم اگر تاخیر سے پہنچے تو مسجد کے اندر پاؤں دھرنے کی قدم رکھنے کی بھی ہمیں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ اس کا ایک گمان تھا صرف اذانیں سن کر، لیکن جب وہ مسجد میں گیا تو ہماری مساجد کا جو حال ہوتا ہے وہی 4-5 کھانسنے والے بابے، جن کو پھر وہ اگر کوئی چلا بھی جائے تو وہ بڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ادھر کرنے آ گیا، اور نئے بندے کو برداشت کرنا وہ گوارا ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس وہی 4-5 بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جارج فرنینڈس جو تھا غیر مسلم، وہ اقبال صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ اذانیں تو اتنی پڑھتے ہو، نمازی کدھر ہے؟ تو پہلا تو مجھے یہ کمزور پہلو مل گیا کہ اسلام کو ختم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، مسلمان خود ہی کر لیں۔ اب اس نے کہا کہ جب نماز ادا ہوئی تو میں نے قرآن سٹڈی کرنے والوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کتنا ان کا پرسنٹیج ہے، کتنے پڑھتے ہیں، تو صرف ایک بندہ نظر آیا۔
بڑا پریشان ہوئے. اقبال صاحب کہتے ہیں مجھے شرمندگی ہو رہی تھی لیکن میں خوش ہو رہا تھا. اس نے 4 دن پاکستان کے اندر گزارے اور 4 دنوں کے بعد مختلف لائبریریز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا کام مکمل ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں. تو اقبال صاحب نے پوچھا ٹھیک ہے تیرا کام تو مکمل ہوا لیکن مجھے بتا تو نے نتیجہ کیا نکالا ہے. اب جو ہماری کمزوریاں تو بہت ساری ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو اقبال کی طرف منسوب اشعار بھی ہیں کہ گونگی ہوگی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ڈر گیا خود کو میں مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اس کا یقین نہیں لیکن ہچکچا گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں پڑی گرد سے ہٹی کتاب کا جو پوچھا، شرم سے زمین میں گڑ گیا میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کے اس نے چپ سادھ لی اقبال، گویا رک سا گیا مجھے وہ حیوان کہتے. یہ ہماری مسلمانی ہے لیکن ایک طاقت کی ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ جارج فنڈیلا سے جب اس نے پوچھا اقبال نے کہ تیرا نتیجہ کیا ہے، اس نے کہا میرا نتیجہ یہ ہے میں اس موضوع پر کام نہیں کرنا چاہتا، میں دوبارہ جاؤں گا بورڈ آف اسٹڈی کے سامنے اور ان سے کہوں گا کہ میرا موضوع بدل دیں. کہا کہ کیوں؟ تجھے تو بڑی آتے ہی خوشخبریاں ملی، تو نے دیکھا مسلمان بڑے کمزور ہیں، نہ کوئی نماز کا نام لیتا ہے، نہ کوئی روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر جو درندگی کا عالم ہے چھوٹی چھوٹی کلیوں کو مسل دیا جاتا ہے. تو اس موضوع سے انحراف کیوں کر رہا ہے، چھوڑ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے مسلمانوں کے کمزور پہلو دیکھے ہیں لیکن ایک ہی مثبت پہلو نظر آتا ہے جو اس کو چھوڑنے کی وجہ بن گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 4 دنوں کے اندر میں نے جس مسلمان کا بھی انٹرویو کیا ہے، جس سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بے عمل ہو سکتا ہے، بے نماز ہو سکتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے دور بھاگنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر مصطفیٰ کی محبت ٹوٹ ٹوٹ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہونے کے باوجود اسلام کیوں طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت موجود ہے، اور جب تک یہ محبت مصطفیٰ موجود ہے اسلام کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ ہماری ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اقبال صاحب نے لکھا بعد میں جا کر وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا اور اس نے اپنا نام حبیب اللہ رکھ لیا. لیکن پھر بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اس معاشرے کے اندر دیکھنا ہے اسباب کیا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود، لا ریب کتاب ہونے کے باوجود ہم اس قدر درندگی کا شکار کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو جہالات ہیں ان کی صفات ہے. جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، کسی کا بیٹی پیدا ہوتی ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، گویا کہ غصے سے بھرا پڑا ہے. یتوارا من القوم، قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. کیا سوچتا ہے کاش میں اس کو زندہ دفن کر دوں، یا شرمندگی کے باوجود اس کو اپنے پاس ہے. تو آج یہ ہماری حالت نہیں ہے. کوئی کتنا بڑا متقی 5 وقت کا پرہیزگار کیوں نہیں ہے، ایک سے دوسری بیٹی پیدا ہو جائے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں اور رب سے شکوے کرتا ہے یا اللہ میرے لیے بیٹے کو نہیں تھے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ جو بیٹوں جن کی تم چاہت کرتے ہو، تمنا کرتے ہو بیٹوں کی اور مال کی، فرمایا یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہ جانے والی نیکیاں رب کے یہاں بہتر. اب باقی نیکیاں رہنے والی ہیں کون سی؟ امام قرطبی نے لکھا البنون کے مقابلے میں، بیٹوں کے مقابلے میں ذکر کیا گیا والباقیات الصالحات. اس سے مراد یہ ہے کہ رب جس کو بیٹی عطا فرماتا ہے بیٹے کے بدلے میں اس کے لیے بہتر فیصلہ فرما دے. حضور نے فرمایا من آل جاریتین، جس بندے کو اللہ 2 بیٹیاں عطا فرماتا ہے وہ ان دونوں کی پرورش فرماتا ہے حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، شادی کر دیتا ہے. انا وہوا دم اصابعہ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا تو وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. میں جمعۃ المبارک پہ بھی یہ تجویز اور اکثر جو میرے سننے والے ہیں ان کو عرض کرتا ہوں،
वैसे तो हुकूमती सतह पर इस चीज़ का एहतमाम होना चाहिए। निकाह फर्म के अंदर ना बहुत सारी शराइत वो लिख देते हैं, खाने बने होते हैं, या गवाहान के दस्तखत, दूल्हा के, दुल्हन के, और यहाँ वो शराइत हमारी, यहाँ हमने हकमैर लिखना है। तो अगर हुकूमत ये करे कि वहाँ एक इजाफा कर दिया जाए और वो खाना ये हो कि जिसका निकाह पढ़ाना है, जब तक निकाह के ज़रूरी मसाइल उसको याद नहीं हो जाते उसका निकाह ना पढ़ाया जाए। उसके बाद निकाह पढ़ाने वाला उसका टेस्ट ले, उसके बाद वो उसको दर्ज करे वहाँ निकाह फार्म के अंदर कि इसको निकाह के ज़रूरी मसाइल और बाद में आने वाली अज़दवाजी ज़िंदगी के जितने मुताल्लिका मसाइल हैं वो सारे असबर हैं, फिर उसका निकाह पढ़ाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी जहालतें हैं, मिसाल के तौर पर आज का झगड़ा होता है, ऐसे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं, तलाक हो जाती है और बाद में मौलवी साहब से कहते हैं जो गुस्से में था, तो फिर मौलवी साहब से जाकर गुस्सा करते हैं कि आपने गलत फतवा क्यों दे दिया, मेरा घर क्यों उजाड़ दिया, हालांकि गलती अपनी होती है। तो अगर उसको ये निकाह पढ़ने से पहले सारे मसाइल, ज़रूरी मसाइल, मैं नहीं कहता कि आप उठाएं किताबें और मुफ्ती बन जाए और 9-10 साल लगाएं, किसी के पास नहीं है इतना वक्त, लेकिन कम से कम शॉर्ट कोर्स के तौर पर चंद मसाइल तो याद कर सकते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी के वहां तक आवाज पहुंच नहीं सकती। अपने तौर पर हम कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें। वो ये है कि जब हम दिन रखते हैं, पंजाबी में कहते हैं गड्डी पा देना बच्चे या बच्ची के, तो उस अपने बेटे या बेटी को पकड़े, इमाम मस्जिद के पास या उनकी ज़ौजा मोहतरमा मौलमा के पास लेकर जाएं, कहें जी 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद मेरे बेटे या बेटी की शादी है, आप इनको पाकी नपाकी के और जितने भी ज़रूरी मसाइल है वो सारे सिखा दें। तो मेरा ख्याल है अगर ये हम अपने तौर पर करें तो जितने भी बाद में आने वाले मसाइल हैं, बेटी की पैदाइश पर जितनी रंजिशें होती हैं, हम हमें लायक हो जाते हैं। अगर उसने पहले पढ़ा हुआ होता ना कि वो बेटी जिसको जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मुस्तफ़ा ने फरमाया वो तो दिल का टुकड़ा हुआ करती है, अगर उसने पहले पढ़ा होता तो बाद में इस दरिंदगी की नौबत ना आती। तो मेरा ख्याल है कि ये जितने भी चीज़ें हैं उनके असबाब ये है कि हम दीन से दूर हैं। दीन से दूरी की वजह है, दीन के करीब आने का बेहतरीन सबब और जरिया वो अल्लाह वालों की सोहबत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मालिक कायनात हमें अमाल सालिह की नेमत से माला माल फरमाए।